السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا حج پر جانے والے لوگ حج پر جانے سے پہلے کن کن چیزوں کی وہ تیاری کریں گے، اور آج میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا حج پر جانے والے لوگ اپنے ساتھ کن کن اشیاء کو لے کر جائیں گے۔ وہ کون سی ایسی ضروری اشیاء ہیں، ضروری چیزیں ہیں جن کو حاجی لوگ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، جن اشیاء کے بغیر حاجیوں کا وہاں پر گزارا ممکن نہیں ہے، جو چیزیں حاجیوں کے لیے وہاں پر ضروری ہیں، ان تمام چیزوں کو آج میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم احرام کی طرف۔ تو یہاں پر یہ چیز اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، حج پر جانے والے لوگ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے ساتھ کم از کم 2 عدد احرام کے جوڑے وہ اپنے پاس رکھیں۔ کم از کم 2 عدد جوڑے ہوں احرام کے، زیادہ سے زیادہ 3 عدد جوڑے ہوں، اس سے کم نہ ہو، 2 سے کم نہ ہو اور 3 سے زیادہ نہ ہو۔ اس کا فائدہ آپ کو اس وقت ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہو اور آپ کا احرام خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اضافی احرام ہوگا تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ احرام کی حالت کے اندر چونکہ وہ سلے ہوئے کپڑے ہی استعمال کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پاس ایسا عبایا وہ اپنے پاس رکھیں گی جس کے اندر ہیڈ کیپ بنا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہیڈ کیپ جس کا چھجا آگے کو نکلا ہوا ہوتا ہے اور اس کے آگے کپڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے، جس کپڑے کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں اپنے پردے کا خیال رکھتی ہیں احرام کی حالت کے اندر۔ عورتوں کے لیے وہ چیز بہت اہم ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ہم عام کپڑوں کی طرف۔ عام کپڑے جو وہاں پر احرام کے علاوہ جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، حاجی لوگ جب احرام کی حالت میں نہیں ہوتے اس وقت جن کپڑوں کا وہ استعمال کرتے ہیں، وہ کپڑے کتنے عدد جوڑے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، کم از کم 3 عدد جوڑے ہو، زیادہ سے زیادہ 5 عدد جوڑے ہو، 3 سے کم نہ ہو اور 5 سے زیادہ نہ ہو۔ اور اسی طرح عورتوں کے بھی کم از کم 3 عدد جوڑے اور زیادہ سے زیادہ 5 عدد جوڑے جو ہیں وہ عورتوں کے بھی ہونے چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں پہننے کے لیے، وہاں پر جو آپ نے جوتے استعمال کرنے ہیں۔ مرد حضرات جو ہیں وہ ہوائی چپلوں کا وہاں پر وہ استعمال کریں گے، کیونکہ احرام کی حالت کے اندر مرد حضرات جو ہیں وہ ایسے جوتے استعمال کرتے ہیں، ایسی چپلیں وہ استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی جو پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ واضح نظر آنی چاہیے۔ اگر وہ احرام کی حالت کے اندر خدا نہ خاص اگر وہ چھپی ہوئی ہوگی تو حاجی پر اس کی وجہ سے دم لازم آ جاتا ہے۔ تو اس لیے حاجی لوگ ہوائی چپلوں کا استعمال کریں گے، مرد حضرات جو ہیں، اور کم از کم 2 عدد جوڑے ہوں آپ کے پاس، زیادہ سے زیادہ 3 عدد جوڑے ہوں۔ اگر ایک گم بھی ہو جاتی ہے تو آپ جو اضافی جو آپ کے پاس جو جوڑا رکھا ہوا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طرح جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ ہر قسم کا جوتا احرام کی حالت کے اندر ہو یا وہ غیر احرام کی حالت کے اندر ہو، ہر قسم کا جوتا وہ استعمال کر سکتی ہے۔ ان کے لیے کوئی خاص قسم کا جوتا استعمال کرنا احرام کی حالت کے اندر اس کی کوئی خاص تاکید نہیں ہے، جس قسم کا وہ جوتا احرام کی حالت کے اندر پہننا چاہیں تو وہ پہن سکتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم کپڑوں کے بیگوں کی طرف۔ ایسا بیگ جس کے اندر آپ نے سامان رکھنا ہے، تو وہ کون کون سے بیگ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر یہ چیز میں قابل غور ہے، سب سے پہلے آپ کے پاس ایک بڑا بیگ ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ایئر لائن کی طرف۔ اگر آپ کی ایئر لائن سعودی ایئر لائن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 بیگ ہوں اور جن کے اندر کم از کم جو ہے وزن جو ہے وہ 23 kg اس کے اندر وزن ہونا چاہیے۔ ان کی جو ریکوائرڈ ہے
آپ کے پاس بڑے 2 بیگ ہونے چاہیے. اگر دوسری ایئر لائن ہے PIA ہے یا کوئی اور دوسری ایئر لائن ہے تو آپ کے پاس ایک بڑا بیگ ہو جس کے اندر جو وزن ہے کم از کم یا زیادہ سے زیادہ جو ہے 35 kg جو ہے اس کے اندر وزن اس کے اندر گنجائش ہو. ایسا بیگ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک چھوٹا بیگ ہو جس کو ہینڈ کیری جس کو بولتے ہیں, جس کے اندر آپ جب حاجی لوگ وہاں سے آتے ہیں پانی کی جس کے اندر بوتلیں رکھتے ہیں وہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عادت چھوٹا بیگ جس کو ہم اپنے ساتھ لٹکائے رکھتے ہیں. حاجی لوگ یا سفر پر جانے والے لوگ جو ہیں وہ چھوٹا بیگ جو اپنے ساتھ وہ رکھتے ہیں, ایسا چھوٹا بیگ جس کے اندر آپ اپنا پاسپورٹ رکھ سکو, پاسپورٹ کی کاپیاں یا ویزے کی کاپیاں یا اسی طرح ٹکٹ کی جو ہے وہ کاپیاں ہوں, آپ کا آئی ڈی کارڈ اس کی کاپی یا آئی ڈی کارڈ جس کے اندر آپ رکھ سکو یا پیسے جس کے اندر رکھ سکو, تسبیح, ٹوپی, اور اسی طرح ایسی کتابیں, ایسے پمفلٹ وغیرہ جس کے اندر دعائیں ہوں, جن کے اندر اذکار ہوں, وہ کتابیں وہ پمفلٹ آپ جس کے اندر بیگ کے اندر رکھ سکو. ایسا چھوٹا بیگ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ بیگ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں ہم میڈیسن کی طرف. حج پر جانے والے لوگ اپنے ساتھ کون کون سی میڈیسن لے کر جائیں گے, یہ بہت اہم چیز ہے. یہاں پر یہ خیال رکھیں جن لوگوں کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے, میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ چیز بتلائی تھی, حج پر جانے سے پہلے ہر حاجی اپنا چیک اپ کروائے. اس سے کم از کم آپ کو یہ فائدہ ہوگا, خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی مرض لاحق ہو اور آپ کو اس مرض کا نہ پتا ہو تو اس مرض کی تشخیص پہلے سے ہو جاتی ہے اور انسان اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرتا ہے, اس کے لیے میڈیسن کا پہلے سے استعمال کرتا ہے. تو اپنا چیک اپ کروائیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو مستقل کوئی بیماری ہے, اس کے لیے وہ میڈیسن استعمال کرتا ہے, تو اس کی جو جتنی بھی میڈیسن ہے وہ اپنے ساتھ وہ لے کر جائے, اور اس کی جو رپورٹیں ہیں بیماری سے متعلق جتنی بھی اس کی رپورٹیں ہیں وہ تمام کے تمام دستاویز وہ اپنے ساتھ لے کر جائے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہاں پر ایسا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی وہ دستاویز وہ رپورٹیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا, ادروائز آپ کے لیے وہاں پر بہت زیادہ پریشانی ہوگی. اگر کوئی حاجی ایسا ہے جو نارمل ہے الحمدللہ, جس کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری جس کو لاحق نہیں ہے, وہ حضرات بھی اپنے ساتھ کچھ ایسی میڈیسن لے کر جائیں جو عمومی طور پر جو استعمال ہوتی رہتی ہیں. مثال کے طور پر سر درد کے لیے, جسم درد کے لیے, اسی طرح اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے اس کے لیے, اسی طرح اگر کوئی بلڈ وغیرہ کا مسئلہ ہے اس کو نارمل رکھنے کے لیے کچھ میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں. یا اس کے علاوہ کچھ ہماری مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو ماہواری کے جو ایام ہیں وہ حج ہی کے دنوں کے اندر وہ شروع ہونے والے ہیں, تو اس کے لیے کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ماہواری کے ایام کے اندر کچھ نہ کچھ تاخیر ہو جاتی ہے, تو وہ بھی اپنے ساتھ ان میڈیسن کو لے کر جائیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کچھ ایسی میڈیسن جو عمومی حالات کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں, جسم درد کے لیے, سر درد کے لیے, نزلے کے لیے, گلا درد ہو یا کوئی اور قسم کا مسئلہ ہو, جو عمومی مسئلے ہوتے ہیں, پیٹ کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے, تو یہ میڈیسن آپ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں. پہلی بات تو یہ ہے اللہ نہ کرے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے, اگر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ بھی جائے گی تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہت سارے لوگ آپ کو وہاں پر ملیں گے جن کو یہ پریشانیاں وہاں پر لاحق ہو جاتی ہیں, تو حاجی لوگ دوسرے حاجیوں کی بھی مدد کر دیتے ہیں میڈیسن وغیرہ کے ذریعے سے. اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنی ذاتی چیزیں جو ہمارے ذاتی استعمال کے اندر ہر وقت ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے ضرور وہاں پر لے کر جانی ہے. مثال کے طور پر موبائل ہو گیا, چارجر, پاور بینک, ٹوپی, تسبیح, رومال, مسواک وغیرہ,
یہ چیزیں بھی آپ نے اپنے ساتھ ضرور لے کر جانی ہے. یہ آپ کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں یا ہینڈ فری وغیرہ، جن چیزوں کو آپ ضروری سمجھتے ہو اپنے ساتھ لے کر جانا، وہ چیزیں بھی اپنے پاس رکھیں، اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں. اب ہم آتے ہیں ان اشیاء کی طرف، ان ضروری چیزوں کی طرف، جو اشیاء، جو ضروری چیزیں انسان کی صفائی کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، ان چیزوں کی طرف آتے ہیں. ان میں ہو گئی ہر قسم کا صابن نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، اسی طرح کپڑے دھونے کے لیے، اسی طرح سرف وغیرہ ہو گیا. اس کے علاوہ ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، شیمپو وغیرہ، اور اسی طرح تیل وغیرہ سر پر لگانے کے لیے، جسم پر لگانے کے لیے، اور اسی طرح کنگا شیشہ وغیرہ. یہ چیزیں انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں بھی اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں. اس کے بعد آتے ہیں ہم کچھ ان چیزوں کی طرف جو چیزیں حاجیوں کے لیے وہاں پر بہت ضروری ہوتی ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پر ہو گئی اپنے پاس پانی کی بوتل رکھنا. پانی کی بوتل اپنے پاس رکھنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے ہر حاجی کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ ناخن کٹر ہو گیا، کینچی جس کو سیزر بولتے ہیں، اسی طرح چھری وغیرہ اپنے وہاں پر اپنے پاس رکھنا. اسی طرح چھتری اپنے پاس رکھنا. اسی طرح اپنے پاس جائے نماز رکھنا. جائے نماز ہر حاجی اپنے پاس رکھے، یہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے. اسی طرح ایک چھوٹی چٹائی اپنے پاس رکھنا جس پر ایک بندہ لیٹ جائے، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اور یہ چیز آپ کو مزدلفہ کے اندر بہت زیادہ کام آنے والی ہے، کیونکہ مزدلفہ کے اندر آپ نے کھلے آسمان تلے رات گزارنی ہوتی ہے، بہت گرمی کی شدت ہوتی ہے وہاں پر. تو اگر آپ کے پاس پہلے سے ایک چٹائی موجود ہوگی تو یہ چیز آپ کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کرے گی. ایک چٹائی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اسی طرح مرد حضرات اپنے پاس بلیڈ رکھیں، سیفٹی اپنے پاس رکھیں، اس طرح سیفٹی رکھیں اپنے پاس اپنے آپ کی صفائی کے لیے. اور اسی طرح آپ کے پاس ایک کپڑے کا تھیلا موجود ہو. ایسا کپڑے کا تھیلا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اسکول کالجوں کے بچوں کو، جو کپڑے کا تھیلا اپنے پیچھے وہ لٹکائے رکھتے ہیں جس کے اندر وہ بک وغیرہ رکھتے ہیں. تو آپ نے اس طرح کا ایک چھوٹا تھیلا رکھنا ہے آپ نے، جس کے اندر آپ اپنے جوتے وغیرہ رکھیں گے. میں نے بہت سارے حاجیوں کو وہاں پر دیکھا، بہت سارے عمرہ کرنے والے لوگوں کو میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ جوتیاں جو ہے، جوتے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں. وہ بہتر یہ ہے کہ اپنے پاس ایک چھوٹا تھیلا لے کر جائیں، کپڑے کا تھیلا، جس کے اندر آپ اپنے جوتے وغیرہ رکھ سکو، اور وہ تھیلا جو ہے ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو میرے دوستو یہ وہ اشیاء ہیں، یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتلائی. امید ہے کہ یہ تمام اشیاء، یہ تمام ضروری اشیاء جو ہیں آپ کے لیے حج کے دنوں کے اندر بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوں گی. آپ کے لیے حج کے دنوں کو آسان کرنے کے اندر ان چیزوں کا بہت زیادہ اہم رول ہوگا. اور یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتلائی ہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ میں نے کسی سے ان چیزوں کو سنا ہو، کہیں پر میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہو، میں نے پڑھا ہو اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو یہ چیزیں پڑھ کے سنا دی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو میرے ایکسپیرینس کے اندر سے گزری ہیں. میرا ان چیزوں سے واسطہ پڑا ہے، میں ان چیزوں سے گزر کر گیا ہوں، میرا ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کے اندر. اس لیے میرے دوستو یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتلائی ہے، گویا کہ میں نے اپنا لائف ایکسپیرینس آپ لوگوں کو شیئر کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حرمین شریفین کی بار بار با ادب طریقے سے حاضر نصیب فرمائے.